خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ دیر کے بعد بس پہ علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا، اور اس سیگمنٹ سے پہلے محمد رضوان قادری صاحب کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام کے چند شعر۔ واہ۔ الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، اے میرے مولا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، اور نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، اے میرے مولا کہ طیبہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو رمضان مبارک سے پہلے ویزا وغیرہ لگا کر تیاری کر لیتے ہیں مدینہ شریف جانے کی، اور چاند نظر آنے سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں، کچھ چاند نظر آنے کے بعد پہنچتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک میں عمرے کی فضیلت اجاگر صاحب بتائیے ذرا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور یقیناً رمضان میں ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا جواب ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یقیناً عمرے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور یہ واضح حدیث آئی ہے کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ کیا بات۔ یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے ایک بار میں مدینے کے اندر روزہ ضرور کھول کے دیکھوں، واہ واہ واہ۔ مکہ المکرمہ میں کاش ایک عمرہ کر کے دیکھوں، بڑی فضیلت ہے۔ تو ابھی جو رضوان بھائی نے کلام پڑھا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ آخری دنوں میں جاتے ہیں، تو اگر وہ جا رہے ہیں تو ایسے پرسوس کلام جب آپ بار بار سنتے ہیں تو تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل ایسا، لگن میں اضافہ ہوتا ہے، کیف میں اضافہ ہوتا ہے، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے،
اور مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ جس نے سال کے دیگر دنوں میں بار بار عمرے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، کرنے چاہیے، لیکن رمضان میں ایک عمرہ ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو جو ہے نا یاد تو رہتا ہے یہ سفر، یعنی عمرے کا مکہ المکرمہ کا مدینہ المنورہ کا سفر ہمیشہ یاد رہتا ہے، لیکن جو رمضان کا عمرہ ہے اور سحریاں مدینہ شریف کی وہ ہمیشہ ہمارے یادوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ کبھی میں کی گئی افطاریاں اور سحریاں مدینہ شریف کی وہ ہمیشہ ہمارے یادوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں شعبان میں عمرے پہ تھا تو میں نے ایک کلام لکھا تھا، جی، ایک بار دکھا دو نا رمضان مدینے میں، واہ، ایک بار دکھا دو نا رمضان مدینے میں، کب آقا میں دیکھوں گا رمضان مدینے میں، واہ واہ، اس دل کو بھروسہ ہے سرکار کی رحمت پر، اس دل کو بھروسہ ہے سرکار کی رحمت پر، گزرے گا اجاگر کا رمضان مدینے میں۔ رمضان مدینے میں، کیا بات ہے۔ اچھا، پھر مدینہ شریف کی کیفیات ایسی ہیں کہ بعض چیزیں وہاں پر انہونی ہو جاتی ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیسی ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک اپاہج کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور پاؤں بھی شاید نہیں تھے، وہ کیونکہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے گنبد خضرا تھا، وہ جو چھتری جہاں پہ کھلتی ہے نا وہاں پہ وہ بیٹھا تھا، گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے وہاں پہ اندر کے حصے میں، اور ایک عربی جو ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے افطار کرا رہا ہے۔ اب وہ وہاں کیسے پہنچا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا یہ نہیں پتا، لیکن ایک عربی تھا جو سب کو افطار تقسیم کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جس کے ہاتھ بھی نہیں چل رہے، پاؤں میں بھی موومنٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو کھلا، اس کی کسی نے ویڈیو بنا لی وہاں بیٹھے، اور وہ ویڈیو مجھ تک بھی پہنچی، تو بڑا روح پرور منظر تھا۔ سامنے گنبد خضرا مسجد نبی کے اندر افطار کا وقت ہے، وہ خود افطار اس نے کی، کھجور سے کی، کیا کی، لیکن اس کو وہ پوری افطار کرا رہا ہے۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ واہ واہ۔ اچھا، اس طرح سے ریاض الجنہ ہے، وہاں پر بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اتنے سے ریاض الجنہ میں لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں، سب کو نماز کی جگہ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کئی بار گئے ہوں گے آپ ماشاءاللہ عمرے پہ مدینہ شریف، جی، جس نے رمضان مدینے میں گزار لیا اور 11ویں شریف بغداد میں گزار لیا، ہاں، پھر اس کا دل رمضان میں اور 11ویں میں لگتا نہیں لگا، تو زندگی میں ایک بار بغداد شریف بھی ضرور جانا چاہیے۔ وہاں پہ ویسے ان دنوں میں سردی ہوتی ہے 11ویں شریف میں آج کل، اور 2-4 سال رہے گی۔ جب ہم گئے تھے تو ایسی سردی، مزہ آ گیا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا گود میں، جو اس طرح کے بچے بھی لوگ آ جاتے ہیں لے کر، اور بڑا خطرناک قسم کی سردی، اور لطف آتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ چونکہ یہ طواف کا اور یہ والا معاملہ تو ہے نہیں، تو وہاں پر صرف زیارت ہے، پڑھنا ہے، اور مطلب زندگی میں ایک بار مولا علی کا روزہ دیکھنا، کیا بات، نجف شریف۔ اور مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے یہاں سے دور، یعنی کوفے میں وہ تھے، تو کہا یہاں سے دور اتنے کلومیٹر دور ایک جگہ ہوگی، پھر وہاں پر ایک ریگستان ٹائپ کا یا بیابا یا میدان ہوگا، اس کی یہ نشانی، ایک پتھر ہوگا، اس کو ہٹاؤ گے، یہ جگہ ہوگی، اس طرح سے نشانیاں بتائی کہ مجھے وہاں پہ دفن کرنا۔ اس وقت نجف تھا وہ علاقہ، لیکن نجف ایسا تھا کہ ایک میدان ہے، لیکن جیسے مولا علی کے وہاں قدم پڑے، یا مولا علی کا جسد خاکی وہاں پر جو ہے وہ اس نے جلوے بکھیرے، تو نجف باقاعدہ خوبصورت شہر بن گیا۔ کیا بات ہے، ایئرپورٹ ہے وہاں پہ، برجز ہیں، اور وہاں پہ ہم گئے تو ظاہر بات ہے دوسرے طریقوں سے بھی وہاں پہ لوگوں سے معلومات کرتے ہیں۔ عراق اوورآل اور نجف شریف اور کربلا بزنس کے اعتبار سے گروم کر رہا ہے، یعنی وہاں پہ لوگ، کاروبار لوگوں کا بہت اچھا، حالانکہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ 3 جنگیں ہو، اور کنسٹرکشن کیسی ہو رہی ہے وہاں، آپ نے تیزی کے ساتھ۔ ہمارے پاکستان میں تو انٹرنیٹ ہے نا، اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو واٹس ایپ پر ویڈیو کال، تو ہم گھر میں وائی فائی کو چیک کرتے ہیں، اچھا نیٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ روڈ پہ تو خیر مشکل ہی ہے، وہاں ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے کربلا میں جو ہے وہ گھر پہ بات کر رہے تھے ویڈیو کال کے ذریعے، اتنا مضبوط انٹرنیٹ سسٹم، اس کا مطلب ٹیکنالوجی کا بھی وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں ایک بار رمضان میں عمرہ کرنا ہے، اور زندگی میں ایک بار بغداد شریف ضرور جانا ہے، اور زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر کرنی ہیں اور ان ساری چیزوں کی طرف اپنی رغبت دلانی ہے تو زندگی میں ایک بار مدنی قافلے میں ضرور جانا ہے۔ واہ واہ واہ، جب مدنی قافلے میں آپ جائیں گے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، جو بھی استطاعت ہو، تو مجھے بھی سعادت ملی ایک مرتبہ، میں بھی چلا گیا 3 مہینے 3 دن کے قافلے پر، تو ایک مرتبہ جب جائیں گے تو پھر وہاں سے اعتکاف کا شوق ہوگا، جب اعتکاف میں دعا کریں گے تو بغداد شریف کا ویزا لگے گا، جب بغداد شریف کا ویزا لگ جائے گا تو وہاں سے دعا کریں گے تو رمضان میں مدینہ مل جائے گا۔ تو ساری چیزیں لے کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بزم علم و عقیدت میں ایک مختصر سے وقفے کی۔
वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त इफ्तार की नशरियात के साथ, जिसका नाम है बरकत रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम के साथ हमारी गुफ्तगू होती है खास मौजू पर, और साथ साथ सनाखाना रसूल अकीदत के फूल निछावर करते हैं। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म अकीदत। तशरीफ फरमाए हमारे साथ आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम, हम सब के पसंदीदा, हम सब के प्यारे, और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। और इनके साथ मौजूद है एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले अल्लामा निसार उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सना ख़्वां मोहम्मद रिजवान कादी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है रूहानी इलाज। एक इलाज है डॉक्टर का, एक है होम्योपैथिक का, एक है हकीम का, और एक है रूहानी। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि मैं सिर्फ डॉक्टर का इलाज कराऊंगा, होम्योपैथिक का इलाज स्लो है, हकीम का इलाज कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं हम तो हकीम का इलाज करवाते हैं, डॉक्टर्स की दवाएं हमें असर नहीं करती, वो नुकसान देती हैं, और होम्योपैथिक का इलाज जो है वो हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं हम तीनों का नहीं कराते, हम सिर्फ रूहानी इलाज कराते हैं। कुछ कहते हैं हम तीनों में से किसी का भी करा लेंगे, रूहानी इलाज हमारी समझ में नहीं आता। मामला क्या है, और रूहानी इलाज पर उलमाए कराम जो जोर देते हैं उसकी वजह सिर्फ इलाज है या तज़किया नफ्स भी है, अपने अजर सवाब में इजाफा भी है, या इन बाकी तमाम इलाज जो हम करवा रहे हैं उसको सपोर्ट करना है, या ये मेन इलाज है, बाकी इलाज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी जो गुफ्तगू है इसका अहाता करने के लिए मैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब से कहूँगा कि रूहानी इलाज की डेफिनेशन और इसका इब्तिदाइया बयान करें। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल भी हमने जादू और सहर के हवाले से इसी उन्वान से गुफ्तगू की थी जी, कि देखिए बाज़ चीज़ें बंदे को जो मर्ज़ के तौर पर लाहिक होती हैं वो उसके ज़ाहिरी बदन के हवाले से होती हैं, और बाज़ चीज़ें वो हैं जो उसके मिजाज और उसकी रूह और उसकी बातनी तमानियत या बेचैनी का सबब बनती है। सही। अब रूहानियत से मुराद ये है कि इंसान जो है वो मुरक्कब है, जुड़ा हुआ है दो चीज़ों से जी। एक उसके जाहिर से जुड़ा हुआ है और एक उसके बातिनी से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर और बातिन, बातिन से मुराद वो आपके एहसास, वो आपके जज्बात, वो आपका शौक, वो आपका सुकून। जाहिरी चीज़ जो है सिर्फ उसको प्रेजेंट करने वाली है। तो अब जाहिरी चीज़ों के अंदर कोई ऐसी चीज़ लाहिक हो जाती है तो यकीनन उसके लिए हम मेडिकल के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। मसलन कि जिस्म के ऊपर कोई जख्म लाहिक हो गया, जख्म के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लाहिक हो गई कि जनाब जिसने जिस्म के हिस्से को डैमेज किया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिकल मारूफ तरीका है हम उसी तरफ चलेंगे, इसके अलावा और उसका कोई तरीका नहीं। हाँ, रूहानी तरीके से मुराद ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या आप जो है कि वो आपका ब्लड प्रेशर किसी फिक्र की वजह से, यानी वो चीज़ें, मसलन अगर आप देखिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन है और आपकी ग़िज़ा भी मेंटेन है, और वो चीज़ें जो बज़ाहिर इस मर्ज को पैदा करती हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये सारे सिम्टम पाए जा रहे हैं। सही। तो इसका मतलब है कि ये मसला कुछ रूहानियत की तरफ जाता है। अच्छा। तो उस वक्त जरूरी है कि जनाब ऐसे वाक़तन जो इन मामलात को जानते हैं, जो इसके मुआलिज हैं, और इसको वो गुड मुड ना कर दें। यानी जाहिर सी बात है कि पाँव की हड्डी टूटी हुई है और मैं कहूँ कि आप दम कर दीजिए और ये पाँव की हड्डी दुरुस्त हो जाए, तो यकीनन इसका दुरुस्त होना मुमकिन है, लेकिन ऐसे लोग अब नहीं पाए जाते। सही। कि जिनकी जुबान के अंदर ये तासीर हो कि जनाब वो टूटी हुई हड्डी पर अगर दम फरमा दें तो उससे जो है कि वो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। लेकिन इसका हमारे सामने जो मुअस्सर और मुतवातिर और मुसलसल जो अमल है कि बाकायदा तौर पर आप जो है कि वो ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जनाब जो आपको एक्सरे करके इस चीज़ की मालूमात ले और इसको वो जोड़ दे, तो ये तो एक तरीका है। लेकिन ये है कि ऐसी कोई चीज़ पाई नहीं गई बदन के अंदर कि जिसकी वजह से ये मर्ज लाहिक हो, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो अलामात वही जाहिर कर रहा है कि जो ऐसे मर्ज के पैदा होने के बाद पैदा होती है। तो उस वक्त यह है कि कुरानी आयात या उसका जो सही मुआलिज है रूहानी, जो इन तमाम चीज़ों को जानता है, वो इन वज़ाइफ को दे, और उस वज़ाइफ के जरिए बहुत मुमकिन है कि बंदे को उन तमाम चीज़ों के अंदर, जिसका हम आगे बात करेंगे क्या क्या वज़ाइफ उसमें हो सकते हैं, वो उसके तमानियत का जरिया बने। लेकिन हमारा मशवरा ये होता है, जिस तरह का आपने कहा कि रूहानियत मुकम्मल एक इलाज है, तो रूहानियत जो है वो रूहानियत का मुकम्मल इलाज है। सही। लेकिन जो मादियत या जिस्म के जो बज़ाहिर जो सिस्टम जो
کا وہ علاج نہیں ہے. اس دوسرا ہم ایک لفظ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کہا تھا, وہ اس کے لیے سپورٹ بن سکتا ہے, وہ اس کے لیے سپورٹ بن سکتا ہے, لیکن اس کا مکمل علاج وہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک بندے کو شوگر ہو گیا ہے, واقع شوگر ہو گئی ہے اور اس کے لبلبا یا بدن اس کا خراب ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, یا جناب اس کی آنکھیں خراب ہو چکی, خدا نہ کرے, یا اس کا جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو چکا ہے, تو یہ تو ہو گیا. اب یہ کہ علاج اس کا اسی طریقے سے ہوگا جو ہمارے مشاہدے میں ہمیشہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے یہ علاج جو ہے متوقع ہو جاتا ہے. ایک کینسر خدا نہ کرے اس کو ہو چکا ہے, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اب ایک مرض اس کا ہو چکا ہے, جسم کا ایک حصہ اس سے متاثر ہو گیا, تو جسم کا جو حصہ ہے وہ اس سے متاثر ہو چکا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشاہداتی طور پر یہی چیز اس کے علاج کے اوپر ہے. تو لہذا اس وقت روحانی علاج اس کے لیے ایک سپورٹ کا ذریعہ ہوگا, لیکن روحانی علاج کی طرف ہم کبھی اس کو مکمل طور پر ریفر نہیں کریں گے کہ جناب آپ ڈاکٹر کی دوائی کھانا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے شوگر کے لیے یہی وظیفہ پڑھ لیں, آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھانا چھوڑ دیں اور آپ شوگر کے لیے یہی, آپ ہڈی کے لیے پلسٹر کرنا یا جناب ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دیں, یہ ہم کبھی ریفر نہیں کریں. جیسے دل کا آپریشن ضروری ہے, جی بالکل, تو ہم کہیں کہ چھوڑو آپریشن کو, بس ہم تمہیں وظیفہ دے دیتے ہیں, اس وظیفے کے ذریعے جو تم علاج کروا لو. جی بالکل. اب آپ دیکھیں, میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بہت ممکن ہے کہ کسی قرآنی آیات اور کسی مسنون وظیفے سے واقعتاً اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے دل کے وال کھول دے یا اس کے کینسر کو درست کر دے, لیکن یہ مائنر ہے, بہت کم اور خال, مشورہ نہیں دیا جا سکتا. مشورہ نہیں دیا جا سکتا. اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے, لیکن مشاہدے میں یہ چیز مسلسل نہیں ہے. مشاہدے میں یہ چیز مسلسل نہیں, لیکن مشاہدے میں علاج کے طور پر یہ چیز مسلسل ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے کینسر کا یہ علاج ہے, اور ہارٹ کے لیے اوپن ہارٹ سرجری کا یہ علاج ہے, اور یہ علاج مسلسل ہے, اور اس علاج کے اندر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. تو لہٰذا ہم روحانی علاج کو ان تمام چیزوں, پھر میں لفظ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بدنی ظاہری چیزوں کو جو مرض ڈسٹرب کر چکا ہے اور مرض متاثر کر چکا ہے, تو اس میں ہم روحانی آیات اور وہ وظائف کو بطور سپورٹ کے دے سکتے ہیں, لیکن اصل علاج جو ہے کہ وہی چیز ہوگا. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جناب بدن کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا, تمام چیزیں اپنی جگہ پر مسلسل چل رہی ہیں, لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ سمٹم, وہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں جو اس مرض کے طور پر پائی جاتی ہیں. تو اس وقت ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعتاً, آپ پھر سن لیجئے میرا لفظ, واقعتاً یعنی حقیقت میں اگر ایسا کوئی صحیح معالج اس کا روحانی مل جاتا ہے, اس کے مشورے کے ساتھ اگر ہم چلیں, اور پھر اس وقت ہم دوائی ڈاکٹر کی چھوڑیں نا, پھر اس کو سپورٹ کے لیے اس دوائی کو بھی ساتھ میں رکھیں تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر مؤثر رہیں. لیکن یہ بہت زیادہ ٹپیکل معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سی چیز سپورٹ کی ہے اور کون سی چیز گویا کہ مسلسل کی. ایک بات اس میں اور ڈیپ میں اگر جا کر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے, یا جناب جو ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ وہ ڈپریس ہے, اس کی نیند ختم ہو گئی, اس کے بدن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, یا ایسی اس کو بے چینی ہے کہ جو ڈاکٹر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو یہ علامات, یہ سمٹم, یہ بیماری, یہ شکایت جس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے, تو انہوں نے ڈائگنوز کر لیا, مکمل ایکس رے کر لیا, اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لیا, وہ علامت نہیں ہے. اب وہ اس بات پر حیران ہے کہ جناب جس وجہ سے یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے وہ چیز یہاں نہیں پائی جاتی, چیک کر لی, نہیں پتا, نہیں پائی جاتی. تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ روحانی علاج ان آیات اور ان کلمات کی طرف چل سکتے ہیں کہ جو اس کے علاج کے لیے مؤثر ہو جائے. لیکن پھر بھی یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر اگر اس کے لیے تشخیص کرے, جبکہ ڈاکٹر کی رپورٹس اس بات کو کہہ رہی ہو کہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس بیماری کے پیدا ہونے کا, تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت روحانی آیات اور کلمات یقیناً شفا کا ذریعہ اس کو رکھا جائے, لیکن ڈاکٹر کو بھی آپ مشورے کے اندر رکھیں. لیکن ایک چیز ایسا ہے کہ واقعتاً وہ علامات پائی گئی کہ یہ آپ کے اندر خرابی ہے, کولیسٹرول آپ کا بڑھ گیا ہے, اس لیے آپ کے وال بلاک ہو گئے ہیں, آپ کے اندر یہ چیز کی زیادتی ہو گئی, لہذا اس لیے کینسر کا مرض پیدا ہو گیا, خدا نہ کرے, آپ کے اندر یہ خرابیاں ہو گئی, اور آپ کے موٹاپے نے آپ کے اس مسئلے نے اتنا کر دیا کہ یہ آپ کا لبلبا خراب ہو گیا ہے, اور آپ پر شوگر واقع ہو گیا. تو یہ ایک مسلسل ہمارا مشاہدہ ہے. تو اس وقت ہم پہلی ترجیح کے اوپر ڈاکٹر کے علاج کو رکھیں گے, اور سپورٹ کے لیے ان آیات کو رکھیں گے کہ جو اللہ, اور اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور شفا, اور ان آیات کو علاج کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا, ان آیات کو اس لیے پڑھا جائے گا کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے, علاج تو یہی ہے جو چلا آ رہا ہے, یا اللہ اپنے فضل سے اس علاج کو اس پر مؤثر کر دے ان آیات کے ذریعے. کیا بات, اجاگر صاحب کوئی اضافہ؟ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا, اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم جملہ استعمال اکثر کہتے ہیں بھئی دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں. تو بس سمجھ لیں کہ جس طرح دوا اور دعا ضروری ہے, تو دعا کے ذریعے میں آپ وظائف پہ آ جائیں, اور ان وظائف کے ذریعے آپ علاج کروائیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے, تو وہی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جڑی بوٹی کھا لیں
آپ کو شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے علاج کر لیا, کچھ عرصے بعد وہی بیماری ہوئی, آپ پھر اسی مقام پر گئے, پھر آپ نے کھانا چاہا لیکن آپ کو شفا نہیں ہوئی. اچھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ وہی بیماری ہے اور وہی جڑی بوٹی ہے, تو وہی نازل ہوئے موسیٰ. یہ اصل بات یہ ہے کہ شفا اس بوٹی میں نہیں ہے, شفا ہمارے کہنے میں ہے. ہاں, شفا اللہ کی طرف سے اترتی ہے. صحیح. اب سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے, دواؤں میں بھی شفا ہے, قرآن میں بھی شفا ہے, لیکن شفا اصل اللہ کا ارادہ کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. تو آپ دعا, دوا, وظائف, روحانی, جسمانی, یہ سارے علاج کروائیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں, اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرض جو ہے, مرض سے پہلے شفا اتاری ہے. واہ واہ. آپ اپنا مستقل ارادہ کریں اللہ کی بارگاہ میں, اور دعا کریں, دوا بھی کریں, ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی, ہمارے محمد ذوالفقار علی حسینی بھی تشریف لا چکے ہیں. جی صاحب نے بہت اچھے ذریعے سے اس کو ایک طرف اشارہ بھی فرمایا. یعنی اس بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ آپ جو علاج کے اسباب کے طریقے ہیں جی اس کو بروئے کار لائیں گے, ٹھیک ہے, اور تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف رکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور دیکھیں کہ اس علاج کے لیے مسلسل ہمارے مشاہدے میں کیا, یعنی اس مرض کے لیے مسلسل ہمارے مشاہدے میں کون سا علاج مؤثر رہا ہے, ٹھیک, اور جو علاج مؤثر رہا ہے اسی کو آپ رکھیں گے. لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر ایک بندے کو ایسی فلاں آیت پڑھنے کی وجہ سے شفا ہو گئی ہے, تو اس چیز کی طرف ہم نہیں جائیں گے. پہلے تو یہ بات کو تشخیص کیا جائے کہ واقعتاً جو روحانی امراض ہے, مثلا جس کو آپ جنات کہہ دیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ نظر بد کہہ دیں, یہ چیز واقعتاً اس کے اوپر ہے کہ نہیں, اور ڈائگنوز کرنے کا جو طریقہ ہے, جو اس کے ماہرین لوگ ہیں, کیا وہ اس درجے کے اوپر ہیں. پھر وہ وظائف دینے کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت کے اندر اتنے دنوں کے اندر وہ فرق آتا کہ نہیں آتا. تو یہ ایک لمبا ایک تجرباتی پروسیس ہے, تو لہٰذا اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور روحانی علاج بھی ہمارے ساتھ آگے مسلسل اس چیز کو, یعنی میڈیکل کے علاج کی طرف زیادہ توجہ. ٹھیک ہے جی, دونوں علاج, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست افطار کی نشریات کے ساتھ, جس کا نام ہے برکت رمضان. اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ ایک مزیدار ڈش پکاتے ہیں, سکھاتے ہیں, بناتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بھی لگتا ہے مرغی صاحبہ مرچیوں اور پیازوں اور ٹماٹروں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے بیچاری. بالکل. کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آج ہم شاشلک اسٹک بنا رہے ہیں. اچھا. ہاں, یہ بڑا ڈرائی آئٹم ہوتا ہے اور فرائی کر کے بنتا ہے, بڑا اچھا سا ہوتا ہے, بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. خاص پیسز تو بہت خوبصورت بنائے ہیں, چوکور چوکور. بالکل. اس کے کیوب کٹنگ ہم نے کاٹے ہیں, چکن کے کیوب کٹنگ, کیوب کہلاتا ہے. اور پیاز ہے. ہماری انگریزی اچھی نہیں ہے, ہم نے کہا کہ بہت اچھے کاٹے ہیں, آپ نے کہا کیوب کٹنگ. میں ٹرم بتا دیتا ہوں. اچھا, ٹماٹر ہے, شملہ مرچ, پیاز, یہ ہم نے سیم سائز کے کاٹ کے اس میں ڈال دیے ہیں. اچھا, میں مسالے ڈال دیتا ہوں سمپل سے اس میں مسالے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. نمک ایک, اور یہ وائٹ پیپر, وائٹ پیپر, بلیک پیپر, بلیک پیپر, یہ تھوڑی کم ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ریڈ چلی پاؤڈر, ریڈ چلی کراچی والوں کی. جی. اور یہ تھوڑا سا چکن اسٹاک پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور لہسن کا پیسٹ ہے اس میں, لہسن کا پیسٹ, یہ ذرا زیادہ ڈال دیں تاکہ. ادرک نہیں ہوتا اس میں؟ ادرک بھی ڈلے گا, ادرک بھی ڈلے گا. 1 چمچی یہ ادرک. ویسے ڈش کہاں کی ہے موسٹلی؟ چائنیز ہے. چائنیز. چائنا بہت انوالو ہو گیا بس. چلی سوس اور یہ تھوڑا سا سویا سوس بھی ڈال دیں گے. واہ واہ واہ, کلر تو اس کا یہیں سے نکلا ہے ماشاءاللہ. جی. یہ کیا ہے؟ یہ سویا سوس ہے, اس سے ٹیسٹ بنتا ہے ڈش میں. سویا سوس ہے, کھانے کے بعد جگہ دیتا ہے. جی. خود سویا ہے. یہ ونیگر ہے. یہ ونیگر ہے. جی. بس یہ اس میں میرینیشن ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں اسٹک میں ہم نے لگانا ہے, تو یہ میں بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب اس کو کتنی دیر رکھنا ہے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ویسے ہونا چاہیے میرینیشن. چلیں جی, کو کر دیتے ہیں میرینیشن آہستہ آہستہ, اس کو ہم آگے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹول کا پیغام ہے صاف ہوگا پاکستان. اور بچے باہر کھیل کود کے بعد گھر آتے ہیں تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ رسمی کارروائی کے طور پر نلکا کھولتے ہیں, پانی گرتا ہے, ہاتھ گیلے کرتے ہیں, واپس بس یہ ہو گیا, یہ دھو لیا. نہیں, ڈیٹول یہ کہتا ہے پراپر ہاتھ دھلانے ہیں. کس طرح سے؟
ہمارے ڈیٹول کے ریپرزینٹیو یہاں موجود ہیں. آ جاؤ بھائی, یہ گلاسز پہنے ہوا, آ جاؤ ہیرو. پہلے گلاسز اتارنا ہے, ہاں پہلے اتارو, ہاں اب پہنتے ہوئے جاؤ. یہ ہاں جی, آپ بھی آ جاؤ بیٹا, آپ نے بھی کہا تھا. اور کون ہے, آپ بھی آ جاؤ. ابھی بچے آ جائیں, بیٹیاں بعد میں, پہلے بیٹے آ جائیں. ہاں جی آ جاؤ. سارے مل کے ہاتھ دھو اور ڈیٹول کے ساتھ, اور 100 سے زائد بیماریوں کے جراثیم جو ہے وہ ختم ہوں گے. 200 ہو جائیں گے آج انشاءاللہ. دکھائیے جی ہاتھ کیسے دھوتے ہیں, دیکھو جی, یہ دیکھیں. اس کے بعد بیٹیوں کی باری آئے گی, ٹھیک ہے, شاباش. یہ دیکھ, ساری امیاں دیکھ لیں, امیاں ہاتھ ایسے دھلانے, جان نہیں چھڑانی. پھر بیمار ہوتے ہیں بچے تو ڈاکٹر کے پاس, شوہر کی شامت آئی, فیس کے پیسے دو, 200 والا ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی, 1000 والے میں لے جاؤں گی بچے کو. شوہر کہتا ہے تنخواہ نہیں ملی, تنخواہ دے دیں یار. ہاں چلیں جی, ہو گیا صاف. لائن لگی ہوئی ہے, لائن. شاباش. تو ذوالفقار حسینی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کلام سنیں گے اور پھر وقفے پہ جائیں گے, اور اگر وقت ہوگا تو شاہ صاحب سے پوچھیں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے روحانی علاج پہ. ذوالفقار پہ. شبیر بھائی, میرے پڑوسی ہیں ڈاکٹر بلال صاحب, اچھا, اور تنویر صاحب, یہاں میں نے دیکھا ان کی فیملی آئی ہوئی, ماشاءاللہ. اور یہ بچے ہیں, ان کی ایک فرمائش ہے, پڑھنا کچھ اور تھا لیکن اب ان کی فرمائش پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آج سکھ مترا دیوری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینن لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چند بدل شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدل شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ وسطانی کالی زلفت اکھ وسطانی مخمور اکین مدبری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جگانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما جملک ما غسنک ما کملک کتھے میرے علی
کتنے تیری ثنا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ کی کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار افطار تیار ہو رہی ہے. جی کیا پوزیشن ہے شیف معراج؟ جی یہ میرینیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کو اسٹک میں لگا رہے ہیں. اس کا میں طریقہ ایک مرچ ہوگی. ہاں اس کے بعد پھر ایک ٹماٹر. کوئی بھی ایک سیکوینس کر لیں کوئی بھی ایک سیکوینس کر لیں تاکہ یہ ہے کہ سب اسٹک میں برابر سے جو ہے نا وہ چیزیں آ جائیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ پیاز ہو گئی پھر چکن آ گئی. 2 پیس چکن کے لے لیتے ہیں. 2 پیس چکن ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. مرچ پھر ٹماٹر. جی چلیں جی ٹھیک ہے. روحانی علاج پہ گفتگو ہو رہی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے آج کے دور میں ایسے بہت سی خانقاہیں ہیں جو پیور خالص روحانیت پہ یقین بھی رکھتی ہیں, اعمال کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہیں. تو آج کے دور میں جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی, آپ کے کہنے کے مطابق علاج کی طرف جو بھی ڈاکٹر کا علاج ہے, آپریشن ہے, ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, حکمت ہے, جو بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانیت کو ساتھ ساتھ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے. لوگ جو ہے نا اس طرف نہیں آتے, حالانکہ پیور لوگ موجود ہیں پھر بھی نہیں آتے. تو اس زمانے میں لوگوں کو کیسے قائل کریں گے کہ اس طرف بھی دھیان ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں روحانی علاج اور بصورت طب کے علاج کے بارے میں کچھ مطابقت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ دونوں کے مصارف کیا کیا ہیں. اب آپ کے سوال پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ آخر یہ علامت جو یا یہ درد یہ تکلیف جو پائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ماخذ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیا وہ ایسے سمٹم ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے کہ وہ ظاہر ہو رہی ہیں. تو یقیناً وہ سارے فیکٹر روحانیت کی طرف ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات, ناف کا ہل جانا اپنی جگہ سے. اب آپ دیکھ لیجئے میڈیکل اس کے ایگری نہیں کرتے لیکن اس کا علاج بھی اس کے پاس کچھ نہیں. وہ آپ کے لیے درجنوں گولیاں جناب جو ہے کہ وہ پیٹ کے علاج کے لیے دیں گی, لیکن ایک اگر آپ کسی واقعے میں صاحب اجازت شخص سے جا کر اگر اپنی ناف درست کرا لیں تو آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جاتا ہے, آپ کا معدہ بھی درست ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بے شمار علاج کی صورتیں ہیں. سر کا ایسا درد بھی ہے شاہ صاحب کہ جو بعض اوقات کئی ڈاکٹرز کو دکھایا صحیح نہیں ہوتا, لیکن روحانیت میں اس کا علاج ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنا روحانیت کی وجہ سے تھا. وہ مادی امراض ہی نہیں تھا, وہ تھا ہی روحانی مرض. صحیح. تو جب وہ روحانی مرض تھا تو وہ جائے گا بھی روحانیت کے ذریعے. صحیح. جب وہ مادی مرض تھا تو جائے گا بھی مادیت کے ذریعے. اب آدھے سر کا درد جو یا تو جنات کی وجہ سے یا شدید نظر بد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جنات و نظر بد کی وجہ سے ہے تو جب تک اس قسم کے کلمات جو جنات کے دفع کرنے کے لیے اور نظر بد کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر اکابر کی تشخیص, اکابر اولیاء وہ ہیں اسی طرح معالج ہیں جس طرح ایک سرجن ڈاکٹر کسی متعدد دوائیوں کو دیکھ کر مریض کے مرض اور اس کی صحت اور اس کی طبیعت کی کیفیت کو دیکھتے وہ انتخاب کرتا ہے. تو اولیاء کاملین نے بے شمار کئی نسخے لکھے ہوئے کہ جناب اس مسئلے کے یہ نسخہ یہ نسخہ یہ نسخہ, لیکن جو ماہر ان کا تابع ہے اور جو ان کی نیابت کر رہا ہے اور وہ صاحب اجازت ہے ان کی طرف سے, تو وہ خود بیٹھ کر تشخیص کرے گا کہ اس مرض کے لیے 6 علاج ہیں, لیکن یہاں پر کون سا علاج مؤثر ہوگا. تو جس طرح آپ نے آدھے سر کا بیان کیا, ابھی ذوالفقار بھائی سے بات چل رہی تھی عرق النساء کے درد کی, باقاعدہ جناب جو ہے کہ وہ آپ کی کولے کے جانب سے لے کر نیچے ٹخنے تک وہ درد چلتا ہے اور آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے. اب آپ اس پر ایکسرا کروا لیجئے, آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے, آپ اس کو جو جتنے آلے ہیں اور جو طریقہ تشخیص ہے وہ کروا لیجئے. تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ دریافت ہی نہیں ہو سکتا, لیکن مریض تڑپ رہا ہوگا, لیکن واقعتاً جو صاحب اجازت ہیں وہ اگر دم کر دیتے ہیں تو واقعتاً وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جس کا وہی بات ہم کر رہے ہیں جس کا آنا اور واقع ہونا روحانیت ہے,
تو اس کا علاج بھی روحانیت سے ہوگا. اب یہ پتا چلے کہ وہ کیسے روحانیت والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوائیوں سے اس کا اثر نہیں ہو رہا, دوائیاں اس پر مؤثر نہیں ہو رہی, وہ مرض دوبارہ بار بار ریپیٹ ہو کر لوٹ کر آ رہا. مثلا دیکھیں جس طرح کہ ہماری بہنیں ان کو پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ڈاکٹر باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ علاج کر کے جسم کا خاص جو حصہ ہے جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے اس کو آپ ختم کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس سے جناب جو ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن باقاعدہ ایسی چیزیں موجود ہیں قرآن کی آیات کے بہنیں جب اپنے ہاتھ وہاں جس جگہ پر جو ہے اس کو رکھ کر دم کرتی ہیں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب دوبارہ اس کو ڈائگنوز کیا گیا ہے تو وہ رسولی غائب ہو گئی. اچھا, رسولی ختم نہیں ہے, درد کی کیفیت ختم ہوگی. تو یہ چیزیں ساری مؤثر ہے کہ اس کا آنا اگر روحانیت کی وجہ سے ہے, نظر بد کی شدید بد, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد, اور اگر آپ پاگل خانے کی طرف بھی اگر چلے جائیں یعنی جہاں پر مینٹل لوگ نفسیاتی لوگ ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے اگر واقعتاً جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق نفسیات سے نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا, نفسیات سے جن کا تعلق نہیں تھا ان میں اکثریت وہ لوگ ملیں گے یا تو جنات کے مریض رہے ہیں, اچھا, یا پرانے نظر بد کے مریض رہے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا وہ آیا ہے. لیکن اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ ان پر اتنا وقت لگا کر وہ بات کرے. لیکن اگر ان کے اشرار واقعاً مخلص ہیں وہ وہاں سے ان کو ہٹا کر صاحب اجازت واقعتاً کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں, اور ایسی علاج تو ان کا ہو رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف آتا ہے, ڈاکٹر کی دوائی وہ استعمال کرتا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر وہ مرض آ رہا روحانیت کی طرف سے ہے تو جائے گا بھی روحانیت, اور روحانیت سے ہونے کا مراد یہ ہے کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے طریقہ کار ہیں اس سے وہ دریافت نہیں ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں کیا ہے. اور باقاعدہ خدا طرز اور مذہبی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں باقاعدہ ہم نے ان کو دیکھا, ہمارے بھی دوست جاننے والے, وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی دم کرائیے. ایک ایسا بچہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے پاس لایا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں بڑی تیزی سے بجاتا تھا, یعنی دھڑکتی تھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ. صحیح. اب اس کے جناب جو ہے کہ وہ نیرو سرجن کو دکھایا گیا, دماغی طور پر وہ بالکل پرفیکٹ تھا. اچھا, بلڈ کے طور پر بالکل پرفیکٹ تھا, اور اس کی آنکھیں مسلسل گویا کہ ہلیں اور جسم کے اوپر جھٹکا ہے, جسے فٹ کا جھٹکا آتا ہے, لیکن وہ کوئی بھی علامت اس کی برین کی نہیں تھی. صحیح. لیکن باقاعدہ جناب جب اس کو دیکھا گیا تو وہ ایک شدید اس بچے کو نظر بد تھی. صحیح. اور آہستہ اس کو درم کیا گیا, تو میں نے خود اس بچے کو دیکھا ہے کہ جناب اس کی آنکھیں بھی درست ہو گئی اور اس کے جسم کی جو جنبش ہے وہ بھی ختم ہو گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی شیخ معراج, آواز آ رہی ہے کچھ سرسرانے کی, تھڑ تھڑانے کی. فرائنگ پہ ڈال دیا ہے, فرائی ہونا شروع ہو گیا. اچھا, اس کو ہم کور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے, گل جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں پلٹتے رہیں گے کہ ریڈی ہو جائے. چلو جی, بچی آ جائے, بچیاں آ جائیں, ڈیٹول سے ہاتھ صاف کرنے کا طریقہ, آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, جلدی جلدی جاؤ, جلدی جاؤ, صاف ہوگا پاکستان 100 سے زائد جراثیم. ہاں ہاں ہاں, ان سے نجات. ڈیٹول ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ. یہ دیکھو اس بچی کے دانت نہیں ہیں. ہاں, یہ دانت بغیر والی بچی آج کل میرے نشریات میں بہت آ رہی ہیں, شہری میں بھی آ رہی ہیں اور افطاری میں بھی آ رہی ہیں, لیکن بہرحال دانت والی. اچھا, جو دانت نہیں ہوتے وہ کیا کر لیں گے جو دانت والوں نے کیا ہے؟ اس عمر میں جس عمر میں دانت گر جاتے ہیں, دانت گر جاتے ہیں. لیکن حضرت کمال یہ ہے, رب تعالیٰ کی مطلب حکمت ہے, بغیر دانت کے بھی بچے چھوٹے بہت پیارے لگتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ دانت تروا لو. وہ دانت کا استعارہ جو ہے نا سختی کے معنی میں ہوتا ہے, اور دانت کا نہ ہونا نرمی کے معنی میں. کیا بات ہے جی. چلے جی, دکھائیے ڈیٹول. شاباش. دیکھیے, امیاں دیکھ لیں, آنٹیاں دیکھ لیں, پھوپھیاں دیکھ لیں, ممانیاں دیکھ لیں, چچیاں دیکھ لیں. شاباش. اس طرح ہاتھ دھونا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, روحانی علاج پہ گفتگو ہوگی, ثنا خانوں سے کلام بھی سنیں گے, اور ہر فیملی کے لیے ایک گفٹ ہے جو بھیجا ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے قرشی نے اور ہماری فوڈ بستی یعنی مغلیہ نمکو نے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مغلیہ کے گفٹ ہیمپرز, قرشی کے گفٹ ہیمپرز, ہر فیملی کے لیے ایک ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. جی ریڈی ہو گیا ہمارا, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہ آئل میں اس کو تلیں گے. آئل اس میں ہم نے حبیب آئل یوز کیا ہے. واہ واہ واہ. اور جیسا ہم روز کرتے ہیں حبیب آئل ہم نے یوز کیا ہے اس میں.
अच्छा, पूरा इसको जी। डिबोते नहीं है ऑयल में? नहीं, ये शैलो फ्राई कहलाता है। शेलो फ्राई। शैलो फ्राई, इसमें यार, हल्का ऑयल। हमें भी आ जाती। अच्छा, अच्छा, चलें लेकिन सीख यहाँ- जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ आके तब्दीली आ गई है। कैसी आई है बिल्कुल, तब्दीली? वैसे आई कैसी है? मजा आ गया है। सब रो रहे हैं। और तब्दीली चाहिए या इतनी काफी है? इतनी बहुत है। कहे तो और भी थोड़ी ले आऊं। नहीं, इतनी बहुत है। शाह साहब क्या कहेंगे तब्दीली के बारे में? 25% तो आ गई है। अच्छा, तब्दीली भी कैसी आई है कि पहले कहते हैं कि वो चांद जो है ना वो रोयते लाल देखेगी, फिर तब्दीली आ गई, नहीं वो मशीन देखेगा, फिर कहते हैं नहीं वो रोयते लाल ही सही है। घूम घूम के आ रही है तब्दीली। यानी वो चीजें जिसमें आपको काम करना नहीं है, जिसमें काम करना है वहां पर आप गोया के तवज्जो दें। हाँ। जिसमें नहीं करना उसमें खामखा गैर तवज्जो। तो वो एक साइड ही सब कुछ हो गया ना। हाँ। तो 15 घंटे हम जागते हैं, हमने कहा अल्लाह करे आप 15 घंटे सोते तो ये कम से कम ना होता। क्या बात है। चले जी बेटा, हर फैमिली के लिए एक गिफ्ट दे दें। शाबाश, ये देखिए जरा दिखाइए। शाबाश शाबाश। और ये मिल्क शेक भी है। जी, मिल्क शेक है, फ्रूटीन को लेके हमने बनाया है, पीच का। पीच और मिल्क को मिला के हमने आज फ्रूटीन का मिल्क शेक बनाया है। क्या बात है जी, आड़ू का मिल्क शेक कहलाएगा। आड़ू का मिल्क आड़ू शेक, का माशाल्लाह। जी। चलें जी, हमारे जुल्फिकार भाई कलाम पेश करें। और शाह साहब की तरफ एक सवाल है कि अगर कोई शख्स ये कहे मैंने रूहानी इलाज करवाने के लिए वज़ाइफ लिए, वज़ाइफ मुसलसल पढ़ता हूँ, लेकिन जिस बीमारी के इलाज के लिए, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा वो अभी हल नहीं हुई, तो जो कुछ इसने पढ़ा वो रायगा चला गया या कहीं ना कहीं वो किसी कंप्यूटर में वो सेव है, वक्त पे काम दिखाएगा? ये सवाल करेंगे, लेकिन पहले कलाम। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर सरकारे दो आलम के रुख पर वार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर। और महबूबे खुदा के जलवों से माँ की आँखें रोशन हैं, महबूबे खुदा के जलवों से माँ की आँखें रोशन है, बिन देखे जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये हालत है, दीदार का आलम क्या होगा। और है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुन, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे में सुन कर वो हाल
خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سبحان اللہ کہتے ہیں مل کر ماشاءاللہ. شاہ صاحب روحانی علاج کے لیے کسی کے پاس گئے, پکے مرشد تھے, شرعی معاملات کو جانتے تھے, ایک وظیفہ انہوں نے بتایا, جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام تو نہیں ہوا, وظیفہ میں پڑھتا رہا, تو کیا میرا وہ پڑھنا ضائع ہو گیا معاذ اللہ یا کہیں وہ جمع ہو رہا ہے؟ دیکھیے ضائع تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ متشرع اور صاحب اجازت جامع الشرائط پیر صاحب قبلہ سے مرشد سے آپ نے لیا ہے, تو وہ آپ کو قرآنی آیات بتائیں گے, یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات بتائیں گے, یا اولیاء کاملین کے وہ کلمات جس میں اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, اللہ سے مدد, اللہ سے استغاثہ, وہ کلمات پر ہوں گے. تو یہ تمام کلمات اگر قرآنی آیات ہیں تو اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو اجر تو ملتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. تو اورل طریقہ یعنی پڑھنا یہ تو سب سے بڑا ہے, یعنی کہ اس وقت یہ تو یوں ہی ہوا نا کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی کھا رہے ہیں, اگر وہ دوائی مؤثر نہیں ہو رہی تو آپ علاج کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ بار بار میں نے اور علامہ صاحب نے یہی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اسباب کو ترتیب دینا, اور اللہ نے شفا کو کس نتیجے پر لکھا ہے, اسی دن لکھا ہے, 4 دن کے بعد ہے, 10 دن کے بعد ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن اس تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے, اس تک پانے کا ذریعہ یہی ہے. ایک گھونٹ میں پانی نہیں, پیاس نہیں بجھی تو آپ 2 گھونٹ پئیں گے, 2 نہیں تو 1 گلاس پئیں گے. تو گویا کہ اللہ نے آپ کے لیے شفا کس درجے میں رکھی ہے, اس درجے میں آپ نے اس کو تلاش کرنا. اور رہا یہ وظائف جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں, تو کسی مرشد کامل قبلہ نے یہ عطا فرمایا تو وہ قرآنی آیت دیں گے, سورہ مزمل شریف دے دی آپ کو, آیت الکرسی دے دی, اسماء الحسنہ مبارک دے دیے. تو یہ کلمات تو مؤثر ہے جو قبر و حشر کے اندر آپ کے لیے توشہ آخرت ہے, اور یہ وہ بینیفٹ ہے جو دنیا سے زیادہ آپ کے لیے جہاں پر حاجت ہے, ضرورت ہے, وہاں آپ کو کام آ رہا ہے. تو قرآنی آیات کو پڑھنا تو کس طرح بیکار اور عبث ہو سکتا ہے معاذ اللہ. اس کے تو ایک حرف کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ 10 نیکیاں, الف لام میم, اب الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف. حضور نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی, اور پھر فرمایا الف لام میم, ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہے. تو صرف الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں, اور قیامت کے دن سب سے زیادہ محروم اور سب سے زیادہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی. تو یہ کلمات جو آپ نے دنیا کے لیے پڑھے ہیں, اگر دنیا میں بظاہر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جناب آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے اس سے بڑے مقصد کو رکھا گیا ہے, تو وہ جو تلاوت آپ کر رہے ہیں اس کا اجر تو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے, اور وہ آپ کے لیے توشہ آخرت میں شمار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جی کرشی کا کارڈ کھل گیا ہے, یہ دیکھیں کرشی تیار ہو رہا ہے, تیار کر رہا ہے, شربت تیار ہو رہا ہے, یہ افطار اس سے کریں گے ہم. کر رہی ہے بچی, دیکھو ہنس رہی ہے, دکھائیں چھوٹی چھوٹی بچے. اچھا بچے جو ہے نا وہ ہمارے پروگرام میں آ جاتے ہیں, حالانکہ باقی نشریات میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے, ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں. اور بچے بھی کیسے آتے ہیں, انٹرو لیتا نا وہاں سے لے کر دعا تک ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں بیچ میں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی جملے پہ انہوں نے ہمارا مذاق اڑا دیا. اور کبھی کبھی ہم کوئی مزاحیہ بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ مزاح کرنا ہوتا ہے, 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے, تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو مقاصد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پورے نہیں ہو رہے. دکھائیں بھائی گود میں بچے کس کس کے, ذرا ان کی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ میں عید میں ایسی لگوں گی, ابھی سے دیکھ لو, سارے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ماشاءاللہ چھوٹے بچے عید کی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ میں عید میں ایسی لگوں گی, ابھی سے دیکھ لو, سارے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا جی وہ دیکھو ایک شہزادہ سویا ہوا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, پیلے رنگ کی وہ ایک دفعہ امام حسن حضور کے پاس کھیلتے ہوئے آئے تو سرکار نے ان کی پیشانی چومی اور سر پر ہاتھ پھیرا. تو ایک بدو دیہاتی تھا, اس نے کہا آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں, یعنی وہ مزاج ہی نہیں تھا.
تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے خدا جس کے دل کو نرم فرما دے. واہ واہ واہ. تو رقت قلب اللہ جس پر بہت بڑا احسان کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو اللہ نرم کرتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. رضوان بھائی کوئی اشعار ہو جائیں اچھے سے, ماشاءاللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, اے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جدوں وقت نزا آوے, جدوں وقت نزا آوے, دامن دی ہوا دینا. او میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, اے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ہو دل روندا اے جان دینے جد لوکی مدینے نو, دل روندا اے جان دینے جد لوکی مدینے نو. ہن سانو وی اے آقا دربار وکھا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. انجیر کے بارے میں روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار نے انجیر کو جنت کا میوہ قرار دیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی احادیث ہیں جس میں انجیر کا تذکرہ ہے مختلف حوالوں سے. اب موجودہ سائنس کو اب پتہ چلا ہے کہ انجیر اصل میں ہے کیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سے جو ثابت ہیں, جو روایت میں نے پڑھی اس میں سفر میں بھی رکھا کرتے تھے ساتھ, اور اس طرح سے تلقین بھی فرمائی. لیکن سائنس کو آج پتہ چلا ہے, اور میں گنوانا شروع کروں گا کہ انجیر کتنی بیماریوں کا علاج ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. نمبر 1, دماغ پر اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں جو انجیر کھاتا ہے. نمبر 2, بواسیر کا علاج ہے. نمبر 3, دمہ اور کھانسی کا علاج ہے. نمبر 4, دانتوں پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اسے چبا کے کھایا جاتا ہے اور اس کا عرق نکلتا ہے. نمبر 5, نظام ہاضمہ کو پرفیکٹ کر دیتا ہے, ہاتھوں پہ ڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے. نمبر 6, جگر اور پتے میں کوئی بیماری نہیں رہتی. اگر کوئی مستقل 7 سے لے کے 9 انجیر کھائے تو جگر اور پتے میں کوئی بیماری نہیں رہے گی. نیکسٹ, آنتوں کے کینسر کا علاج انجیر میں ہے. آنتوں کا کینسر انجیر سے ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ برس, جو دھبا ہے برس, اس کا علاج بھی انجیر میں ہے. گردوں کے علاج کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ انجیر سے رابطہ کریں ٹیلی فون کر کے. کیا انجیر صاحب, انجیر صاحبہ, گردے میں پرابلم ہے. یعنی مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ کیسا دواخانہ ہے, ایک ہی انجیر ایک دواخانہ ہے کہ اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخری میں مسجدوں میں آج کل ہمیں نماز بیٹھ کے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے. وجہ اس کا ہے جوڑوں کا درد. انجیر کھائیے. ایک معالج کا اس دور میں یہ کہنا ہے کہ جو انجیر کھاتا رہے گا
जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार के वक्त में कमोबेश 15 मिनट बाकी हैं। अहलियाने लाहौर की घड़ी यानी काउंटडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये काउंटडाउन आपके लिए भेजा है लाइफ बॉय ने। ब्रेक पे जाएंगे, वापस लौटेंगे, कराची वालों का दस्तरखान सजा होगा, इस्तिग़फ़ार, मुनाजात और फिर शाह साहब ख़ुसूसी दुआ फरमाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के